ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ نظام الدین اولیاء یہ غیب سے ملا آپ کو، تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ سے رکن الدین مولانا رکن الدین بہت پیار کرتے تھے، تو انہوں نے سوچا یار یہ سما سنتے ہیں، سما سننا کوئی فرض و واجب تو نہیں، ان کا شوق ہے اور ایک جائز قسم ہے، ان کو جا کے سمجھا دیتے ہیں کہ بھائی اس کے بعد تم سما نہیں سننا، کیونکہ خام کا بادشاہ قتل کر دے گا تو اچھا نہیں ہوگا نا، اتنے بڑے بزرگ کو قتل کرے گا۔ تو جیسے ہی حضرت محبوب الہی نے کشف سے معلوم کیا کہ مولانا نظام الدین مجھے سمجھانے آ رہے ہیں، انہوں نے فوراً کہا کہ چلو سما کی محفل منعقد کرو، سجا دو محفل سجا دی جائے، جب کہیں سے بھی نہیں ملتی ہے سکون کی دولت، تیرے دیوانے تیری محفل کو سجا لیتے ہیں۔ محفل سج گئی، قوالوں نے پڑھنا شروع کیا، اتنے مولانا رکن الدین کی انٹری ہوئی۔ جب مولانا اچھا یہ بات میں آپ کو پہلے واضح کر دوں، میں نے تقریر میں بھی اس سے پہلے کہا ہے، خانقاہوں میں اولیاء اللہ جو سما کرتے تھے وہ اس کے ہم قائل ہیں۔ یہ جو عام طور پر ہلڑ بازی ہوتی ہے نا کہ قوالن اور قوال کا مقابلہ ہوتا ہے اور ایک دوسرے کے اس میں شعر پڑے جاتے ہیں، قوالن میک اپ کر کے آتی ہے اور وہ جو جی میں آتا ہے پڑھتی ہے، یہ ناجائز ہے۔ خانقاہوں میں بطریق صوفیہ جو محفل سما ہوتی ہے وہ جائز ہے، اور وہ اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ حضرت محبوب الہی نے کیا، حضرت بندہ نواز نے کیا، بابا برہان الدین غریب نے کیا، حضرت باعث خواجہ نے کیا، یہ ایک صوفیہ کا حضرت صابر پاک علاء الدین کلیری، حضرت صابر پاک کے سلسلے میں سما میں وجد بہت آتا ہے لوگوں کو، سلسلے صابریہ میں دو سلسلوں میں بہت وجد آتا ہے، ایک صابری ایک ابو العلائی۔ تو سلسلے صابریہ کے ایک بزرگ تھے شاہ ولایت، میں ان کے مزار پہ گیا ہوں، شاہ ولایت رحمت اللہ علیہ، ان کو ہی بہت وجد آتا تھا، صابری تھے نا، وہ ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے وجد کی، ابھی آپ کو پتا چلے گا اس کو۔ تو شاہ ولایت کے بارے میں نواب کو کسی نے بھڑکا دیا، بجنور کے نواب کو یا رامپور کے نواب کو، یہ شاہ ولایت جو ہے نا سما میں بڑا ناشتا ہے، کودتا ہے، تو اس نے محفل سما رکھی اور محفل سما رکھ کے کہا کہ جس کو بھی وجد ہے میں اس کو قتل کر دوں گا۔ اب نواب نے کہہ دیا، لوگوں نے شاہ ولایت کو کہا وہ ذرا ٹھیک سے رہیو، اگر آج وجد آئے گا تو جان پر بنائے گی۔ انہوں نے کہا جو ہوگا دیکھا جائے گا، بھائی جس کو جو وجد لائے گا اس کی جان پہ بنائے گی، جو وجد لائے گا اس کی جان پہ بنائے گی، لیکن جب من جانب اللہ آئے گا، جب وہ وجد کی کیفیت دے گا تو ہماری جان کی حفاظت بھی وہ کرے گا۔ تو حضرت شاہ ولایت گئے محفل میں، اور جب محفل میں گئے اور جب پڑھائی شروع ہوئی، اشعار شروع میں پڑھنا، تو شاہ ولایت نے اپنا رومال نکالا، بادشاہ دیکھ رہا تھا کہ ابھی اٹھیں گے ابھی اٹھیں گے، لیکن اٹھے نہیں ہے، اپنا رومال نکالا اور یوں ہلانا شروع کیا، یوں کیا ہلانا شروع کیا، سب سے پہلے نواب ہی اٹھ کر کے ہلنے، اور پوری محفل وجد میں آ گئی۔ محفل ختم ہونے کے بعد شاہ ولایت نے کہا نواب صاحب اب کس کو قتل کیا جائے گا؟ یہ اللہ والوں کی بات ہے، جو چیز سمجھ میں نہیں اس کا انکار نہیں کر دینا چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے، اس کو پرکھنا چاہیے۔ اور آپ کو بتاؤں یہ جو وجد ہے نا، وجد یہ مولا علی نے بھی کیا ہے، وجد اس کو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے میلاد الرضویہ کے اندر، کہ جب حضور علیہ السلام نے کہا نا علی تو میرا بھائی ہے، تو مولا علی نے اس پر یوں وجد کیا، مولا کائنات نے اس پہ یوں وجد کیا۔ اور وجد کب آتا ہے؟ یار کی بات سن کر وجد آتا ہے، اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہمیں بھی وجد آئے گا، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہمیں بھی وجد آئے گا۔ لوگ تو کہتے ہیں آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے، آئے کہ نہیں آئے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہمیں تو آئے گا، پہلے سے پیشن گوئی کر رہے، کب آئے گا؟ جب یار کو دیکھیں گے، اور یار پل صراط کے کنارے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہوں گے رب سلیم رب سلیم رب سلیم، تو امام جلوہی یار نظر آئے گا، اور احمد رضا پل سے گزرے گا تو کہتے ہیں رضا پل سے اب وجد گزریے، رضا پل سے اب وجد گزریے، سلیم صدا محمد
تو مولانا رکن الدین نے سوچا کہ پہلے ہی آ کر کے ان کو منع کر دیتے ہیں کہ کسی طرح سے سما کا معاملہ ختم ہو جائے اور محبوب صاحب کی جان بچ جائے. تو انہوں نے کہا چلو محفل شروع کرو. محفل شروع ہوئی. جب محفل شروع ہو گئی تو مولانا رکن الدین آئے تو آئی گئے. یہ آئے تو آئی گئے. تو حضرت محبوب الہی اٹھے اور وجد کرنے. جب وجد کرنے لگے تو مولانا رکن الدین نے آپ کی آستین پکڑی اور آستین پکڑ کے آپ کو بٹھانے کے لیے کھینچا کہ بیٹھ جاؤ. محفل چالو ہے اور آستین پکڑے کہا بیٹھ جاؤ. یہ وجد کرتے رہے. اس کے بعد جب آستین چھوٹی ہاتھ سے تو دوسری مرتبہ انہوں نے جبے کا کنارہ پکڑ کے کھینچا بیٹھ جاؤ. جب وہ جبے کا کنارہ بھی چھوٹا ہاتھ سے تو انہوں نے مصلی بچھایا اور نماز شروع کر دی. محفل بھی ختم ہوئی, ان کی نماز بھی ختم ہوئی. تو کسی نے پوچھا مولانا رکن الدین پہلی بار آستین پکڑا دوسری بار نہیں پکڑا, پہلی بار آستین پکڑا دوسری بار جبے کا کونا اور تیسری بار کچھ بھی نہیں پکڑا, نماز شروع کر دی. میں تجھے کیا پتا. جب پہلی بار وہ وجد کر رہے تھے تو ان کا پیر 7ویں آسمان پہ تھا. جب حضرت میں یہ محبوب الہی ہے, حضرت محبوب الہی کا ہے لوگ عظمت اور میں یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں ابھی آپ ولیوں کی اور میں اللہ اور یہ محفل بھی غوث پاک کی شان کی محفل ہے. جملے میں شان بیان ہوگی ابھی اور آپ کو تو تو میرے آستین آ گئی تو آستین پکڑی. جب ان کو تو لیکن جب تو پھر میں نے نماز شروع کر دی. اب سوچو جو سما میں اتنا بلند جاتا ہو, جو سما وہ نماز اور غوث الاعظم کے ہاتھوں سے بلال یہ ولیوں کی شان ہے اور ایسے آقاؤں کا دامن اپنے ہاتھ میں. ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا.